دستور حیات کے طور پر تم کو لینا ہے۔ یہاں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کو اس طرح سے لیتا ہے اور لینا چاہتا ہے، اور آج ہمارے کئی لبرل سیکولر دوست لوگوں کو، نوجوانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اسلام سے منع نہیں کرتے، بس اسلام کو تم اس حد تک رکھ لو کہ کسی وقت اوپننگ وغیرہ کے ٹائم پر تلاوت کر دیا کرو، رسمی طور پر کچھ قرآن خوانی کر لیا کرو، میٹھا اسلام اختیار کرو، وہ اسلام جو اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن جو کسی کو قابل قبول ہے، جو کسی کو قابل قبول، اور وہ کسی سے مراد بھی اغیار، وہ غیروں کو جو قابل قبول ہو، دشمنان دین، جی ہاں، جو ان کو قابل قبول جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے جہاد کی آیات نکال دو، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت تمہاری جو پردے میں ہے اس کو باہر لے آؤ، اس کو مارکیٹ کی پروڈکٹ بنا دو، اور نظام کی بات کبھی نہ کرنا، کبھی بھی یہ بات نہ کرنا کہ نظام سلطنت، نظام حکومت، نظام پارلیمنٹ، نظام اقتدار، نظام حکومت وہ قرآن کے مطابق، اس کی بات نہ کرو۔ اچھا، اب ان کا زیادہ تر فوکس کس بات پر ہوتا ہے؟ اگر تم بہت زیادہ اسلام کو لینا چاہتے ہو نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اخلاقیات کو لے لو، جس میں کہ راستہ چھوڑنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے، اخلاقیات کی جتنی باتیں بس وہ لے لو۔ لیکن اگر تم اس بارے میں آ جاؤ گے کہ جناب اسلام ایک حدود کا نظام رکھتا ہے، تعزیرات کا نظام رکھتا ہے، اسلام ایک سلطنت کا نظام رکھتا ہے، اسلام ایک تجارت کا، بزنس کا نظام بتاتا ہے، اور سیاست و معیشت و معاشرت بتاتا ہے، اور دین یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو، اس کی بات کبھی نہ کرنا۔ تو اگر آج ہمارا کوئی نوجوان یا آج ہمارا کوئی مسلمان اسلام کو صرف اور صرف ان چند چیزوں تک محدود رکھ کر کے یا صرف اس کے اخلاقی پہلو تک محدود رکھ کر کے اسلام کو اپناتا ہے تو دراصل وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ وہ جو پوری کی پوری شادی کی تقریب ہے نا انیت صاحب، اس شادی کی تقریب میں اسلام کو لینا ہے مولوی صاحب کے خطبہ نکاح تک، اور پھر مولوی صاحب کو بھی اس نکاح کی تقریب سے جلدی اٹھنے کا اشارہ کرنا ہے تاکہ اس کے بعد ہم پورے کے پورے اس فنکشن کو میوزک، ڈانس، گانے، اسراف، فضول خرچی، حرام خوریوں کے ساتھ اس کو ملوث کر دیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ ایک سنت ہے مگر اللہ 100 سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نکاح ایک سنت ہے مگر اس ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم 1000 فرضوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسلام کو صرف اور صرف اس حد تک محدود کر دیا تو یہ صراط مستقیم نہیں ہوگا۔